بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری اور ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد چائے پینا دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوتی ہے اور بیدار ہونے کے بعد خواب یاد رہنا ذہین ہونے کی علامت ہے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس کے بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیاز کھانے سے تازہ بلڈ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد بلڈ کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو استغفار کا ورد زیادہ کرنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر لیموں کا رس لگا کر دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ ادرک جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں؟ روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ روزانہ صبح لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ نہانے والے پانی میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر نہاؤ، تھکن غائب ہو جائے گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ کھجور نامردی کا علاج ہے، قوت جمع بڑھا کر جسم میں جان ڈالتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنا سالن پر چائے کی چمچ کا چوتھا حصہ پسی ہوئی سونڈ ڈال کر کھانے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، بے تحاشا قوت آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت باء بڑھاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، جس سے نظام خراب ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غموں سے خوشی پائے گا۔ وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں، چینی کم کھائیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں۔ 1 چائے کا چمچ عرق گلاب 1 بالٹی پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائیں، بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ موٹاپا ختم، یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کھانے چاہیے۔ گھر میں کسی کو کھانے کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو 1 سرخ ٹماٹر لو، اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے زائل ہو جاتی ہیں۔ سانس کی تکلیف میں اجوائن کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر روزانہ صبح شام ماہواری آنے سے ہفتہ پہلے استعمال کریں، درد دور ہو جائے گا۔ سینے کی بلغم ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملائیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو انسان روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھانپ لیں، اس سے آپ کی جلد کیل مہاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔
پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس سانس کی نالیوں کی خراش بھی دور کرتا ہے۔ بینگن بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے اور نہ ہی جلن ہوگی۔ اگر چہرے پر دانے ہوں تو چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کرو، دانے ختم ہوں گے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ کیلا گرم مزاج والوں کی قوت باہ کو مضبوط رکھتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جائز نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق مخلص اور محبت کرنے والے لوگوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ اگر اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ خوبصورت اور نرم رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹوتھ پیسٹ سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم تازہ رہیں گے۔ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کا رنگ چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کے جوشاندہ میں سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ گنے کا سرکہ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائے تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کی سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کریں۔ ہر 10 دن بعد 3 اصلی قطرے روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پان سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہوں وہ تھوڑا گڑ کھا لیا کریں۔ جسم میں طاقت کے لیے باکمال نسخہ: 2 چمچ جو کا آٹا 3 چمچ پانی میں ڈال کر پکاؤ۔ جب آٹا براؤن ہو جائے تو اس میں 1 کپ دودھ ڈال کر پکائیں۔ حسب ذائقہ شہد ڈال کر صبح شام پی لیں، جسم میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی لاجواب ٹوٹکا ہے۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، دھندلا نظر آتا ہو، نظر کمزور ہو، چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو جائے تو ناف کے اندر زیتون کا تیل لگایا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے مفید ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دنیا تمام کی تمام میرے امتی کے ایک ہاتھ میں ہو پھر وہ الحمدللہ کہے تو الحمدللہ ان تمام نعمتوں سے افضل ہوگی۔ شوگر سے متاثرہ افراد کے لیے کریلے کا سالن کھائیں، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ آج کل کھٹے میٹھے پھل دستیاب ہیں، ان کے جوس سے آپ کیلوریز جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی کا بالکل استعمال نہ کریں۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ دمے کے مریض لوگ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد گڑ کا ٹکڑا ضرور چوس لیں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ نے
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ ایک بندے نے کہا کہ یہ جو آیت ہے فرشتوں کے لیے، اس کا لکھنا مشکل ہوا، وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے لکھیں۔ پس وہ دونوں آسمان کی طرف بلند ہوئے اور عرض کی، یا رب، تیرے بندے نے ایسی کلام کی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، جو اس کے بندے نے کہا تھا، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، یا رب، اس نے کہا وہ آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے آ کر ملے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ جو عورتیں گھر میں چبوترے کی سبزی زیادہ بناتی ہیں، ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ایسے 5 لوگوں سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت اور سکون ضائع مت کریں۔ 1 ضدی شخص جو صرف اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کی بات کو بغیر سمجھے رد کر دیتا ہے، نہ دلیل سنتا ہے نہ کسی مشورے کو اہمیت دیتا ہے۔ 2 خود کو عقل کل سمجھنے والا، جو ہر وقت یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علم کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ 3 ہر وقت غصے میں رہنے والا، جو معمولی بات کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ہر وقت جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ 4 نفرت کرنے والا، جو آپ کی سچائی کو بھی جھوٹ اور آپ کی نیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں بغض ہو، اس سے کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 5 مغرور انسان، جو نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ سمجھنے، نہ مشورہ چاہیے ہوتا ہے، نہ سچائی کی قدر۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث محض وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ خاموشی ہی ان کا سب سے بہترین جواب ہے۔ اگر زیادہ پانی پیا کرو گے، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دوپہر کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر ملنے سے داغ اتر جائے گا۔ وہ مریض جو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہی دہی کا استعمال ضرور کریں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے دمے کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ گھر نہ تو بیوی کی خوبصورتی سے بنتے ہیں اور نہ ہی شوہر کے مال سے، گھر ان دونوں کے درمیان بامی احترام سے بنتے ہیں۔ سالوں گزارنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے اور مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر ان دونوں کے درمیان صرف محبت اور رحمت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک امانت ہوتی ہے اور مرد عورت کے لیے ایک سہارا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ ان سب سے اجر و اجر کے عظیم وہ دینار ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ خوبصورت زندگی کا راز، روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ صبح کے وقت بھگوئے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں۔ بوتل اور ڈبے والا جوس ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہے۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ لونگ داغ دبوں کو صاف کرتی ہے۔ چہرے پر پڑنے والے داغوں دبوں کو ختم کرنے میں یہ کافی مؤثر ہے۔ لونگ کے پاؤڈر کو اگر بیسن اور شہد میں ملا کر چہرے کے متاثرہ حصوں پر لگایا جائے تو یہ چہرے کی جلد کو داغ دبوں کو صاف کر کے اسے شفاف بنا دیتا ہے۔ تاہم یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ خالی لونگ کے پاؤڈر کو چہرے پر نہ لگایا جائے، اس سے جلد کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے۔ سانس کی تکلیف، اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ صبح 2-3 لونگ 40 سے 45 دن تک استعمال کرے تو اسے فوری طور پر اندازہ ہوگا کہ اس تکلیف میں کافی افاقہ ہوا ہے۔ لونگ بالوں کو صحت مند بناتی ہے۔ اگر کوئی بالوں کی خشکی یا جرجرے پان سے متاثرہ ہے تو وہ گرم پانی میں لونگ ملا کر اس سے نہائے تو اس سے بال موٹے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ لونگ کے تیل کو کھوپرے کے تیل میں ملا کر سر پر مساج کرنے سے بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ لونگ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم اور ہائیڈروکلورک ایسڈ
بکثرت پایا جاتا ہے، جبکہ اسے بہت ساری بیماریوں مثلاً کھانسی اور زکام میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لونگ کا ایک دانہ نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے، گلے کی خراش کم اور کھانسی حلق کی سوزش ختم ہوتی ہے۔ لونگ دمے کا بھی مؤثر علاج ہے۔ 6 عدد لونگ 30 ملی لیٹر پانی میں ڈال کر ابالنے سے جوشاندہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر چائے کا 1 چمچ جوشاندہ روزانہ 3 بار پینے سے بلغم کا اخراج تیز ہوتا ہے اور دمے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات سوجی ہوئی جلد یا دانوں کے سبب سرخ جلد کو پرسکون بناتی ہے اور سوزش ختم کرتی ہے۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر، بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ الائچی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک تھام میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی گیس سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر الائچی کو ادرک والی چائے میں شامل کر کے پیا جائے تو اس بیماری کی علامات میں کمی آتی ہے۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکالنا بند نہ ہو تو وہاں انڈے کی ہول رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں، اس کا لیپ سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ 1 ہفتے کے اندر خشکی اور سر کے دانے ختم ہو جائیں گے۔